صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے ایک جملے کی وضاحت کل ہوئی کہ حضرت آقا امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ، وہ ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کسی اول کا تصور نہیں ہے، کوئی اول نہیں جو اس سے پہلے ہو، والآخر بلا آخر یکون بعدہ، وہ ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی آخر نہ ہو، وہی آخر ہے، اس کا بھی اینڈ نہیں ہے، سب سے آخر میں خود خدا ہے، پھر اس کا اپنا کوئی آخر نہیں ہے، جس طرح سب سے پہلے خدا ہے لیکن اس سے پہلے اور کچھ نہیں، خود ہے۔ آج کا جو جملہ ہے جس کی وضاحت جو ہوگی، الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین، وہ خدا کہ جس کے دیکھنے سے دیکھنے والوں کی آنکھیں عاجز ہیں، دیکھنے سے آنکھیں عاجز ہیں، یعنی آنکھیں خداوند متعال کو نہیں دیکھ سکتی، ناممکن ہے کہ آنکھیں دیکھ سکیں چاہے وہ کسی کی بھی ہو۔ اس کی وضاحت ہوگی کہ خداوند آنکھوں سے دکھائی نہیں دے سکتا، اس کا تعلق بھی ہمارے عقیدوں سے ہے۔ رؤیت الہیہ کے بارے میں اب یہ لمبی بحث ہوگی، جتنا آج ہو سکے آج، باقی کر۔ خداوند آنکھوں سے دکھائی نہیں دے سکتا کیونکہ کسی چیز کے دکھائی دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی طرف میں واقع ہو۔ آپ ایک طرف، چیز دوسری طرف، تب آپ دیکھیں گے۔ آنکھوں کے مقابل آنا چاہیے، تب وہ چیز نظر آئے گی۔ کیمرے کے سامنے ہونا چاہیے کسی چیز کو، تب وہ چیز کیمرے کی آنکھ اس کی تصویر لے لے گی۔ اسی طرح ہمیں بھی دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی چیز ہمارے سامنے ہو، مقابل ہو، طرف میں واقع ہو۔ اس طرف ہم ہیں، دوسری طرف وہ چیز، تو ہم اس چیز کو دیکھ سکیں گے۔ یہ ہو گیا۔ اور جب اللہ کسی طرف میں واقع ہوگا تو نظر آئے گا کہ خدا اس طرف، اس کا مطلب تو پتہ ہے کہ اس طرف پھر نہیں ہے، اس طرف کو خالی ماننا پڑے گا۔ اس طرف ہے، میں دیکھ رہا ہوں خدا کو کہ اس طرف ہے، تو اس طرف پھر نہیں ہے۔ اب جب خدا طرف میں واقع ہوگا تو دوسری طرفیں خدا سے خالی ماننا پڑے گی کہ خدا میرے مقابل میں ہے، سامنے، نہ میرے دائیں طرف ہے، نہ میرے بائیں طرف ہے، نہ پیچھے، نہ اوپر نہ نیچے، میرے سامنے، تو باقی 5 طرفیں خالی خدا سے۔ اور ایسا عقیدہ کیوں کر درست تسلیم کیا جا سکتا ہے جس کے نتیجے میں بعض جہات کو خدا سے خالی ماننا پڑے؟ تو پھر اس طرف کون ہے؟ خدا نہیں ہے، خدا اس طرف۔ اب 1000 اشکالات اسی طرف پہ ہوں گے، جسے دیکھنے کی خواہش میں ہم نے اسے طرف میں ڈال دیا تو کیا ہوگا؟ 1000 اشکالات اور ہیں، محدود ہونا، مخلوق ہونا، باقی چیزیں۔ یہ ایک چیز۔ دوسرے یہ کہ اگر وہ کسی طرف میں واقع ہوگا تو اس طرف کا محتاج ہوگا، محتاج ہونا بھی ثابت ہے۔ خداوند محتاج ہے کہ اس طرف ہو جائے، اس طرف کو رہے، ضرورت ہے اس طرف جائے، اس طرف کو خالی کر دیں۔ خدا محتاج اس طرف تاکہ ہم دیکھ سکیں۔ اور چونکہ وہ خالق اطراف ہیں اس لیے کسی طرف کا محتاج نہیں ہو، خود خالق ہیں، ہر طرف کا خالق خود ہیں، اطراف کا خالق خود ہیں، تو کیسے خالی ہو سکتا ہے؟ خود اب خالی ہو جائے اسے، ناممکن ہے۔ کسی طرف کا محتاج نہیں ہو سکتا، ورنہ وہ خالق نہ رہے، چونکہ محتاج ہو تو خالق نہیں ہو سکتا۔ ناممکن ہے کہ کوئی شخص خود محتاج ہو
وہ دوسرے کو عطا کرے. تمام اطراف کو کیسے پیدا کیا؟ جبکہ آپ خود طرف کا محتاج ہیں. جب طرف کا محتاج ہوگا اور بھی چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ طرف پہلے ہو خدا بعد میں. جب آپ جس جگہ بیٹھیں گے وہ جگہ پہلے ہونی چاہیے نا، تب آپ اس پر. طرف بھی اسی طرح سے طرف پہلے ہو پھر آپ اس طرف کو واقع ہوں گے. تو خدا سے پہلے بہت ساری چیزوں کا ماننا پڑے گا کہ جو خدا سے پہلے. محدود ہونا اپنی طرف، احتیاجت اپنی طرف، اور پھر ثابت لازم آئے گا کہ خدا سے پہلے بھی کچھ چیزیں ہیں. تو پھر یہ خدا نہ رہے گا، محدود ہو گیا، محتاج ہو گیا اور حادث ہو گیا. چونکہ پہلے تو طرف موقع دے، خدا بعد میں پیدا ہوا تو حادث ہو گیا. حادث ہوگا، خدا نہیں رہے گا، محدود ہوگا وغیرہ وغیرہ. اور یہ تیسرے یہ کہ جہت میں وہی چیز واقع ہو سکتی ہے جس پر حرکت و سکون طاری ہو سکتا ہو، وہ طرف میں واقع ہوگا. یا حرکت یا سکون، چیزوں کی دو قسمیں ہیں، یا متحرک یا ساکن. تیسری صورت نہیں ہے کہ ایک چیز ہو جو نہ متحرک ہو نہ ساکن، یہ نہیں ہو سکتا. تو طرف میں وہی چیز واقع ہو سکتی جس پر حرکت و سکون طاری ہو سکتا. اور حرکت و سکون چونکہ ممکن کی صفات ہیں، ہم لوگ ممکن ہیں، کل جو عرض کیا ممکن الوجود ہیں، جن کا پیدا ہونا اور نہ ہونا دونوں ممکن ہے. ممکن الوجود، اگر علت مکمل ہو تو ہم وجود میں آ جائیں گے، اگر علت نہ ہو ہم وجود میں نہیں آئیں گے. ہم سب علت کے محتاج ہیں، جبکہ خدا کسی کا محتاج، وہ خود علت العلل ہے، خود معلول نہیں ہے، خود اس کی کوئی علت نہیں ہوتی. تمام علتوں کی علت خود ہے. لہذا ہم ہیں ممکن یا حرکت و سکون دونوں احتیاجت کی علامتیں ہوتی ہیں. یا سکون کا محتاج ہے یا حرکت کا. یا سکون ہے تو کس لیے، کس نے ساکن کیا؟ متحرک ہے، کس نے حرکت دی؟ یہ ممکن کی صفات ہے. اس لیے اللہ کے لیے ہم حرکت و سکون کو تجویز نہیں کر سکتے، ہم نہیں مان سکتے کہ خدا متحرک ہے. متحرک ہونے کے لیے اسے ممکن ہونا پڑتا ہے، محدود ہونا پڑتا ہے، ورنہ وہ کیسے متحرک ہونے. محرک کی ضرورت ہوتی ہے، کس نے حرکت دی اسے. اور حرکت کے لیے اور بھی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب وہ حرکت و سکون سے بری ہے اور عرض و جوہر جسمانی کی سطح سے بلندتر ہے تو اس کے دکھائی دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. وہ یا وہ چیز ساکن ہو کہ ہم دیکھیں گے، یا متحرک ہو کہ ہم دیکھیں گے، یا پھر جو ہیں عرض جوہر وغیرہ جیسی صفات ہوتی ہیں. پھر عرض کروں گا آگے خدمت میں، جب تک یہ صفات نہ ہوں ہم نہیں دیکھ سکتے. فی الحال مثلا ہوا کو ہم نہیں دیکھ سکتے چونکہ بعض چیزوں سے خالی ہیں. ہماری آنکھیں انہیں ہوا کو نہیں دیکھ سکتی ہیں. روح کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، جنات کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، فرشتوں کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. اس طرح دنیا کی بے شمار اور بھی مخلوقات ہیں کہ ہم نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح کان، بہت ساری چیزوں کو ہمارے کان نہیں سن سکتے، جبکہ ہے موجود اسی فضا میں، اسی ہوا میں، ہمارے آس پاس، لیکن ہم نہیں سن سکتے. تو لہذا اس وجہ سے بھی خدا کا نظر آنا ناممکن ہے. مگر اس کے باوجود ایک جماعت اس کی رؤیت کے قائل ہے. ایک جماعت مسلمانوں کی ایک جماعت قائل ہے، عقیدہ ہے ان کا کہ خدا نظر آ سکتا ہے. یہ جماعت 3 مختلف قسم کے عقائد کے لوگوں پر مشتمل ہے.
خود ان خدا کے نظر آنے کا عقیدہ رکھنے والوں میں بھی 3 تقسیم ہیں، 3 قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ کا عقیدہ ہے کہ اس کی رؤیت صرف آخرت میں ہوگی، خدا صرف اور صرف آخرت میں مرنے کے بعد آخرت کی دنیا میں وہاں خدا نظر آ جائے گا۔ دنیا میں رہتے ہوئے خدا کبھی بھی نظر نہیں آ سکے گا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ وہ آخرت کی طرح دنیا میں بھی نظر آ سکتا ہے، دنیا میں بھی نظر اگرچہ ایسا ہوا نہیں ہے، آ سکتا ہے لیکن ابھی تک کسی کو نظر نہیں آیا۔ کچھ کا خیال یہ ہے جس طرح آخرت میں خدا کی رؤیت ہوگی، نظر آئے گا، اسی طرح دنیا میں بھی دیکھا جا چکا ہے خدا کو۔ اور بولیں دیکھ بھی لیا انہوں نے، اب وہ گواہ مواہ بھی پیش کریں گے ہم نے خدا کو دیکھا۔ یہ 3 گروہ ہو گئے۔ پہلا گروہ جنہوں نے جو یہ عقیدہ رکھتے کہ آخرت میں دیکھ لیں، آخرت میں خداوند نظر آ جائے گا۔ دوسرا گروہ دنیا اور آخرت دونوں میں خداوند نظر آ سکتا ہے لیکن دنیا میں ابھی تک خدا نظر نہیں آیا، آنا ممکن ہے لیکن نہیں آیا۔ تیسرا گروہ دنیا میں آخرت میں دیکھے گا، دنیا میں بھی نظر آ چکا ہے۔ 3 گروہ۔ احسن تو پہلے گروہ کی دلیل جن کا کہنا یہ ہے کہ صرف آخرت میں خداوند نظر آئے گا۔ غنود کی تاریخ ہو گئی نا آپ لوگوں کو، نا جی سو رہے ہیں نا، پتہ ہے جی ابھی سب کے چہرے اتر گیا، یہ کیا پڑھا رہے ہیں، یہ ہمارے جوانوں کی حالت ہے۔ پہلے گروہ کی دلیل یہ ہے کہ رؤیت کا قرآن و حدیث میں صراحتاً ذکر ہے، قرآن میں بھی ذکر ہے، احادیث میں بھی ذکر ہے کہ خدا نظر آ سکتا ہے، جس کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے جناب علی، ختم دلیل۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، ضاد کے ساتھ، الی ربها ناظرہ، ضا کے ساتھ، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ و شاداب ہوں گے، ناظرہ، ضاد والا ضاد، اور اپنے پروردگار کی طرف نگران ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، ناظرہ ضا کے ساتھ، نظر والے، ناظرہ، اپنے پروردگار کی طرف دیکھ بہت ساری آنکھیں، بہت سارے چہرے دیکھ رہے ہوں گے خدا کی طرف، یعنی نظر آ جائے گا، تبھی تو دیکھیں گے، قرآن میں ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ قیامت میں نظر آ جائے گا، اور دنیا میں اس لیے نظر نہیں آ سکتا کیونکہ ان کا عقیدے کا ایک حصہ یہ ہے کہ دنیا میں نظر نہیں آئے گا۔ پہلا گروہ یہ دنیا میں اس لیے نظر نہیں آ سکتا کہ یہاں ہمارے ادراکات اور قوا کمزور ہیں، ہماری نگاہیں کمزور ہیں، وہ عینک ابھی تک بنی نہیں ہے جو لگا کہ ہم خدا کو دیکھ سکیں، ہمارے ادراکات کمزور ہیں، قوا کمزور ہیں، قوتیں کمزور ہیں، نگاہیں کمزور، خلاصہ یعنی یہ جو ہے ٹیکنیکل مسئلہ ہے، سافٹ ویئر کا مسئلہ ہے، خلاصہ ابھی تک اس نے ترقی کرنی ہے تب خداوند نظر آ سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا میں نظر نہیں آئی چونکہ ادراکات کمزور ہیں، یعنی ریسیور کمزور ہیں، وہ ساری چیزیں اس طرح کے آپ سمجھیں کہ کیمروں کے لینس جس طرح ہیں کمزور ہیں کہ وہ نہیں دیکھ سکتا۔ ان کا کہنا یہ ہے دنیا میں اس لیے نظر نہیں آ سکتا، یہاں ہمارے ادراکات اور قوا کمزور ہیں جو تجلی الہی کتاب نہیں رکھتے۔ خدا جب ظاہر ہوگا تو اس کی تجلی ہے، نور ہے، آنکھیں بالکل نہیں دیکھ سکے گی۔ آخرت میں ہمارے حس و شعور کی قوتیں تیز ہو جائیں گی، جیسا کہ خداوند متعال نے فرمایا کہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ آیت پڑھی تھی نا؟ نہیں پڑھی، یہ نئی آیت ہے،
یہ سارے حزب اللہ آیتوں کو کم از کم عقیدے سے مربوط یا تشیع سے اہل بیت سے مربوط آیتوں کو کم از کم ذہن میں رکھیں. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ ہم نے تمہارے سامنے سے پردے ہٹا لیے. فَكَشَفْنَا ہم نے اٹھا لیے. عَنْكَ تمہارے سامنے سے غِطَاءَكَ تیرے پردے کو. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ آج تمہاری آنکھیں تیز ہو گئی. یعنی قیامت کے دن آنکھیں تیز ہو جائے گی. نظر آنے والی آیت وہ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ کہ کچھ چہرے خدا کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور نگاہیں تیز ہوں گی. اس کی آیت یہ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ اس دن تمہاری نگاہیں تیز ہو جائے گی. جب نگاہیں تیز ہو جائے گی خدا بھی ظاہر ہوگا تو ہم دیکھ لیں گے. لہذا وہاں رؤیت میں کوئی امر مانع نہیں ہے ان کا کہنا ہے. یہ پہلے گروہ کی دلیل، یہ ان کا عقیدہ ہے نہ ہمارا.